اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، فی میں، خلق السما، فی آپ نے پڑھا نا کل حرف جارہ ہے، فی خلق اس لیے اس نے اس کو جر دے دیا، بے شک خلق یعنی پیدا کرنے میں، آسمان، السماوات آسمان، اور زمین زمین اور آسمان کی پیدائش میں، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اور بدلنے میں، اللیل رات کے، والنہار اور دن کے، دن اور رات کے بدلنے میں، والفلک اور کشتی میں، التی وہ جو تجری چلتی ہے، فی البحری سمندر میں، بما اس کے ساتھ جو، ینفع فعل مضارع واحد مذکر کا، ینفع فائدہ دیتی ہے وہ الناس لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ وما اور جو انزل اللہ نازل کرتا ہے اللہ من السماء آسمان سے، من مائن پانی، فاحیا جسے اللہ تبارک و تعالی زندگی بخشتا ہے، بھی اس کے ساتھ پانی کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موت یا اس کے مرنے کے بعد سوکھنے کے بعد، وبثا اور پھیلاتا ہے اللہ کریم فیہا اس زمین پر، من کل داب ہر طرح کا، ہر قسم کا چوپیا، و تصریف اور ہوائیں اللہ تبارک و تعالی، و تصریف پھیرتا ہے الریاح ہواؤں کو، والسحاب اور بادلوں کو، مسخر کر دیتا ہے، حکم کا پابند بنا دیتا ہے، بین السماء والارض زمین و آسمان کے درمیان میں یہ مسخر ہوتے ہیں، لآیات یہ ساری نشانیاں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، یعقلون، ٹھیک ہے۔ یضرب یضربان یضربون، اب ہم مضارع کی طرف آ گئے ہیں، تو اس لیے پہلے ماضی کے تمام سیغے آپ نے یاد کیے اور مضارع کی اسی طرح، یعقلو یعقلان یعقلون، تعقلو تعقلان یعقلنا، عقل یعقلو، ضرب یضربو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ان میں، یعنی یہ پوری ایک آیت کہ بے شک زمین آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، اور کشتیاں جس طرح پانی میں چلتی ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانی ہے، آسمان سے زمین پانی برس رہا ہے، زمین اس سے زندہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں، اور یہ جو بادل ہیں زمین آسمان کے درمیان مسخر، ان تمام نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے، اور کس طرح ایک زمین ہے اس میں مختلف قسم کی پھل اور پودے نکلتے ہیں، اسی زمین میں پانی آتا ہے، اسی سے کیلا نکلتا ہے، پھر اس کا ذائقہ الگ ہے، آم نکلتا ہے اس کا ذائقہ الگ ہے، کھجور نکلتی اس کا ذائقہ الگ ہے، گھاس ہے، گندم ہے، گنا ہے، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے من جو یتخذوا بنا لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اندادن، ٹھیک ہے، شریک بنا دیتے ہیں، یحبون وہ ان سے محبت کرتے ہیں، یحبون ہاں جمع ہے، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ضمیر یحبون ہو گیا نا جمع مذکر غائب کا فعل مضارع، اور ہم ضمیر منصوب متصل کہ وہ ان سے محبت کرتے یعنی بتوں سے، کا حب اللہ جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے نا، تو وہ اتنی محبت کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو آمن ایمان والے، الذین اس میں موصول آپ نے پڑھا، اس کے بعد اس کا صلہ ہوتا پورا جملہ بن کے، بے شک وہ آمن ایمان والے، اشد زیادہ سب سے بڑھ کر، حباً محبت میں، للہ اللہ کے لیے، یعنی جو ایمان والے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جان دے دیتے ہیں، تو وہ تو کفار جو بتوں سے محبت کرتے ہیں، اور مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ولو یرا اگر کاش دیکھ لیں، اللہ نے وہ لوگ، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں، ٹھیک ہے، اگر کاش وہ دیکھ لیتے جنہوں نے ظلم کیا، کس کو، اذ جب یرون دیکھیں گے، العذاب عذاب کو دیکھیں گے قیامت کے دن، ان القوت کہ بے شک قوت، للہ اللہ کے لیے، جمیعاً ساری قدرت کس کے لیے، اللہ کی ہے، وان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہاں ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اذ جب تبرأ بیزار ہوں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا نتبعوا ہے نا، تو اتبعوا جن کی پیروی کی، ان لوگوں سے کیا ہو گئے، لوگ بیزار ہوں گے، ٹھیک، جن کی وہ پیروی کرتے، جو ان کے پیشوا تھے، قائد تھے، بیزار ہوں گے وہ لوگ جو پیروی کی گئی، جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، یعنی پیروکاروں سے قائد جو ہے وہ بیزاری اختیار کریں گے، ٹھیک ہو گیا، جو قائد ہوں گے ان کے کہنے پر جو لوگ چل رہے ہوں گے، تو اس وقت قائد کی طرف جائیں گے، قائد ان سے بیزار ہوں گے، بھئی ہم تمہارا کام نہیں کر سکتے، ورعوا اور دیکھیں گے، ورعول آگے جو ہے نا وہ ملانے کے لیے پیش آگے ورنہ اگر ہے، ورعوا تو وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو، وتقطعت کٹ جائیں گی بہم ان کے درمیان، الاسباب سارے تعلقات کٹ جائیں گے، دیکھیں گے بھئی جن کی ہم پیروی کرتے تو وہ بھی عذاب بھگت رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا، ہماری تو سفارش نہیں کر رہے،
وقال الذین، کہیں گے وہ لوگ، الذین وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی اپنے قائدین کی، کہیں گے کہ لو ان کاش کے، ان بے شک، لنا ہوتا ہمارے لیے، پڑھا نا ہم نے، لی لنا، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے، کاش کہ ہمارے لیے ہوتا، کیا ہوتا، کرتن، ایک بار لوٹنا ہمارے ہوتا نا، فنتبرأ تو ہم ضرور ان سے بیزاری اختیار کرتے، میں ہم ان سے، ہم بھی ان کو ٹکا کے جواب دیتے، بھئی آج تم ہمارے کام نہیں آئے تو کاش کہ ہمیں دوبارہ لوٹایا جاتا، ہم بھی سر عام ان سے بیزاری اختیار کریں، کما تبرؤ جیسا کہ انہوں نے ہم سے بیزاری اختیار کی ہے، من نام سے۔ تو اللہ فرماتے کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، اللہ دکھائے کہ ان کو اعمال، ان کے اعمال، حسرات علیہم، جو ان پر حسرتیں ہوں گی، شرمندگی کا باعث ہوگی کہ تم کن کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ، بخارج نکلنے والے، من النار، آگ سے، تو پیروی کرنے والے بھی آگ میں جائیں گے، اور جن کی پیروی ہوئی ہے وہ بھی کہاں جائیں گے، آگ میں جائیں گے۔ اس لیے نیکوں کی پیروی کرنا، اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگو کہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین، راستہ ان کا، الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو ان انعام یافتوں کا اگر آپ کریں گے، پیروی کریں گے تو وہ بہت ہے، کیونکہ انعم اللہ علیہم، اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ اللہ نے انعام فرمایا ان پر، کون ہے انعام یافتہ، من النبی، نبیوں سے، والصدیقین، صدیق، والشہداء، شہید، والصالحین، نیک اولاد، نیک لوگ وہ بھی کیا ہیں، انعام یافتہ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت کتنی اچھی ہے، ان کے ساتھ رہنے سے تمہاری دنیا آخرت بہتر ہوگی، اور ایسوں کے ساتھ رہنے سے تمہاری آخرت برباد ہوگی نا، تم سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے کام آئیں گے، وہ تو کام ہی نہیں آ رہا ہے، یہ بہت سوچ رہے اور سمجھنے والی ہے بات ہے۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جتنے ہمارے سیاسی لیڈران ہیں، جب بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں تو ان میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، لیکن وہ جلسے میں جا کے نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، وہ 4 4 5 5 نمازیں اس طرح قضا ہو جاتی ہیں، ہاں کچھ پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم وہاں گئے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہمیں جو دیکھنے والی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب السلام، سلام کرنے کا بیان، ٹھیک ہے، سلام کرنے کی فضیلت اور اسے پھیلانے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں کو سلام نہ کرو۔ جب جانا ہے کسی کے گھر، آپ نے کیا کرنا ہے، سلام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، ملتے وقت کی اچھی دعا ہے، اللہ کے پاس سے مبارک اور پاکیزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو، بہتر جواب دو، ٹھیک ہے، کوئی السلام علیکم کہتا ہے، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام تو آپ نے کہا سلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلانا، اور واقف اور ناواقف کو سلام کہنا۔ بہترین کام کیا ہے؟ کھانا کھلانا، اور جس کو جانتے ہو نہیں جانتے سلام کرنا، ٹھیک ہے، سلام کو عام کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 گز تھا۔ پھر جب پیدا فرمایا تو جب پیدا کر لیا تو فرمایا جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کہو، اور غور سے سنو کیا جواب دیتے ہیں، بس وہی جواب آپ کا اور آپ کی اولاد کا ہے، سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے رحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اب یہ طریقہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو عمارہ برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم فرمایا، 7 باتوں کا، مریض کی یاد کرنا ہے، جنازے کے ساتھ جانا ہے، چھینک مارنے والے کو جواب دینا ہے، یعنی الحمدللہ کہے تم نے کیا کہنا ہے یرحمک اللہ، کمزور کی مدد کرنی ہے، مظلوم کی امداد کرنی ہے، سلام کو عام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا ہے۔ کوئی اگر قسم کھاتا ہے، وہ تمہارے پاس آ جاتا ہے یار میں نے قسم کھائی ہے تو میرے پاس تو پیسے نہیں، ذرا میری ہیلپ کریں، تو قسم کھانے والے کی آپ قسم کو آپ پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک مومن پر حق ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ایمان نہ لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہوگے،
اور اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہوگے جب تک تم باہم محبت نہ کرو، اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں سلام کو رواج دو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ آپس میں سلام کو۔ جی یاسین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی استاد جی السلام علیکم۔ جیسے کہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے سلام جب کیا تو تک۔ تھوڑا سا سلام کیا ہے تو وعلیکم السلام کہنے جتنا وقت بھی دیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں جی وعلیکم السلام، اب فرمائیں اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ آج کل دیکھا جائے کہ لوگ جو یہاں پر موجود ہے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، عداوت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ لوگ محبت کرنی چاہیے، نہیں کرتے محبت، یہ بری چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ عداوت کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے، کسی کے بارے میں بھی بغض رکھنا، معاف کرنا بہتر ہے۔ تو یہ ہمیں تعلیم نبی علیہ السلام فرما دے رہے ہیں کہ آپ سلام کو عام کریں گے، عداوتیں دور ہو جائیں گی، محبت بڑھے گی انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ایمان نہ لاؤ گے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن نہیں ہو، کامل مومن کیسے ہوگے کہ تم سلام کو عام کرو۔ حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اے لوگو اس سلام کو رواج دو، ہاں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی اختیار کرو، اور اس وقت نماز یعنی تہجد پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ٹھیک، سلام کو رواج دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھو۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں اچھا رول پلے کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کم آتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز روزہ کی طرف کم آتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو تہجد اور نماز کی طرف ہے ان کا دھیان، لیکن اس طرح معاشرے میں لوگوں کے کام آنا یہ بڑا کام ہے ان میں۔ تو دونوں کا ہونا چاہیے، کمبائن کام کریں کہ آپ لوگوں کی خدمت بھی کریں، فلاح بہبودی کا بھی کام کریں، اور جو ہے نماز روزے کی بھی آپ پابندی کریں۔ جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ لوگوں کی جو ہے بڑی بھلائی بھی کرتے ہیں، ان کا آپریشن بھی کرتے ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک بھی، اور ہم میں سے کافی سارے ہوں گے ایسا ہی۔ الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جی بڑا اجر دے گا۔ تو آپ مسیحا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جزاک اللہ جزاک اللہ، ہاں اللہ مسیحا کرے کے ایسا ساتھ، ہو جاؤں جی جیسا آپ جی کہہ رہے ہیں، اللہ کرے میں جی، ویسا بن جاؤں۔ تو مسیحا بھی ہے ساتھ میں، اور دین کو ٹائم بھی دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کا شوق ہے، اللہ سلامت رکھے۔ الحمدللہ۔ تو یہ چیزیں دونوں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ہمارے اکثر مطلب زیادہ تر وہ لوگ جو لوگوں کی بھلائی کے کوشاں ہوتے ہیں، وہ یعنی ایک دو ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہوتا ہے اور حقوق العباد ہوتا ہے، بندوں کے حق ہیں اور اللہ کے حق ہیں۔ وہ تو بندوں کے حق بڑے اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا حق بالکل ہی وہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہیں۔ تو اکثر باقی کافی سارے کچھ ایسے ہیں جو حقوق اللہ تو بہت اچھے طریقے سے عباد کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد بندوں کے حقوق چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ دونوں حق اس حدیث میں بتایا گیا کہ نماز بھی پڑھے، بہترین آدمی ہیں تو میں سے، ٹھیک ہے۔ جب پوچھا گیا آپ کہ اسلام یا رسول اللہ کہ کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا اے لوگوں اسلام کو رواج دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، تو تم سلامتی کے ساتھ کیا جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے۔ تو فیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور وہ ان کے اپنے ہمراہ بازار لے جاتے۔ تو فیل کو فرماتے ہیں جب ہم بوقت صبح بازار جاتے تو حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں کہ جس خوردہ فروش یعنی جو چیزیں بیچ رہے ہیں ان سے، تاجر سے، مسکین سے، کسی اور شخص پر گزر ہوتا اسے سلام کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معمول تھا، بازار میں جاتے سلام کہتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مجھے اپنے ساتھ بازار لے جانے لگے، کہ چل طفیل آجا بازار چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ بازار جا کر کیا کریں گے؟ آپ نہ تو خرید و فروخت کے لیے ٹھہرتے ہیں،
نہ کسی چیز کے متعلق پوچھتے ہیں، نہ بھاؤ دریافت کرتے ہیں، اور نہ ہی بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ تو آپ بازار جا کے کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر گفتگو کریں۔ تو انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر نے، اے پیٹ والے، اور طفیل کا تھوڑا سا پیٹ بڑا تھا، اے پیٹ والے، مذاق کرنا تھوڑا، اے پیٹ والے، حضرت طفیل کا پیٹ کچھ بڑا تھا، اے پیٹ والے، ہم صرف سلام کے لیے جاتے ہیں، جس سے ملاقات ہوتی ہے اس کو ہم سلام کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کتنی پیاری بات سننے کو ملی۔ جی جی بہت عمدہ۔ ہاں میں اس وقت اسی میں مستغرق تھا کہ یار دیکھیں ہمارے اسلاف کتنے بڑے بڑے کام کرتے تھے اور ہم تو اس سے ہاں بالکل دور ہیں۔ ہاں جی جی طاہر صاحب۔ میرے دل میں سوال آیا یہ پیٹ والے یہ پتہ نہیں آتا کہ موٹا بندہ میں کہہ تو موٹا ہے یا دینا تو یہ پتہ نہیں جاتے ہیں۔ نہیں، وہ جب آپ اپناپن ہوتا ہے نا کسی کا، وہ آپس میں جو خوش فہمی ہوتی ہے یا خوش اخلاقی میں آپ کہہ دیتے ہیں کسی پہ تان کیے بغیر، تو وہ اس میں کوئی برا نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ ہاں، مطلب اس سے یہ ہے کہ جس سے آدمی فری ہو، جس سے فری ہو، بے ہاں تکلف ہو، اس کو تو کہا جا سکتا ہے، ہاں، اس کو لیکن ہر آدمی کو ہم یہ نہ کہیں۔ اس سے مطلب یہی ہوا نا۔ ہاں جی، ہر آدمی کو نہیں کہیں گے، لیکن جس سے تکلف ہاں ہو، اور تو ہاں اسے آپ کا چونکہ بڑا یارانہ تھا تو فرمایا پیٹ والے، میں نے اس کو ذرا سمجھایا کہ بھائی یہ جو کام کر رہے ہیں نا، ہم جان کے ہم نے سلام کرنا ہوتا ہے، تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم صرف حجروں میں تک محدود نہ رہیں یا اپنے گھروں تک بالکل محدود نہ رہیں، اور مطلب ہفتے میں 1-2 بار ہو سکے دن میں باہر گلیوں میں گزریں، تھوڑا سا سلام کریں، دعا سلام ہو، محبت بڑھے، لوگ آپ سے پھر مسئلے پوچھیں گے، پھر آپ ماشاءاللہ ان کو بتائیں گے جی میں پڑھتا بھی ہوں، یہ بھی ہے۔ اس طرح کرتے کرتے کافی آپ ان کی رہنمائی دیں گے، دنیا کی رہنمائی بھی اور آخرت کی رہنمائی بھی۔ ٹھیک ہے جی، دعا سلام بالکل۔ وہاں سے۔ جی میں جی ایک بات آپ کی طرح مخل ہو رہا ہوں کہ جی میں ابھی کچھ عرصے پہلے ایک علاقے میں جانا ہوا جو ہمارے ملک سے باہر تھا، تو جی امریکہ گیا تھا میں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ جس طرح یہاں پر حدیث شریف ابھی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے کہ جی ایک دوسرے کو سلام کرو، تو وہاں روڈ پہ گزرتے ہوئے اگر ہماری نظر کسی بندے پہ پڑ جائے نا، تو اور اس کی نظر بھی ہم پہ پڑ گئی، تو اس نے فوراً بولنا ہے ہیلو، اچھا ہیلو ہاؤ آر یو، ایسے اس طرح سے۔ مطلب میں حیران رہ گیا یار، ہم مسلمان جو ہے اپنے نبی کی باتوں میں نہیں آ رہے، ان کی ہاں باتوں پہ عمل نہیں کر رہے، اور وہ غیر مسلم ہو کر کے مطلب اگر ایک انجانے طور پر کسی دوسرے آدمی پہ نظر پڑ جائے تو وہ جی ہمیں بولتا ہے ہیلو۔ ہیلو، یعنی اس بڑا کو خوش، مطلب اچھا ہاں مطلب بڑا ان کو اس کو ویلکم کرتا ہے اس کو۔ ویلکم کرتا ہے۔ تو ہاں ہمارا سلام بھی تو یہی ہے نا، السلام علیکم، ایک دوسرے ہماری کے تو قریب جانا، ویلکم سے بڑھ کر آگے پڑھ سلامتی کر ہے کی نا، دعا اس پہ تو ہوتی ہے۔ سلام، ایگزیکٹلی بالکل۔ تو بڑا میں مطلب حیران ہو رہا تھا کہ یار دیکھو ہم نے اپنے نبی کی اگر پیروی کو چھوڑ دیا تو ہم کہاں چلے گئے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے کراچی کے فیصل آباد میں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب اس طرح ہوتا تھا کہ ہم جب صبح پڑھتے، دوپہر کو پڑھتے، پھر شام کو تھوڑا سا ٹہلنے کے لیے یا چھٹی کے دن تھوڑا باہر آؤٹنگ کے لیے، تو ہمارے ادھر فیصل آباد میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، زرعی یونیورسٹی، شاید آپ نے سنا ہوگا، تو وہاں دروازے کھلے ہوتے تھے، وہاں پر جا کے گھومنا پھرنا، تھوڑا گھاس پھوس ہوتی تھی۔ تو وہ میرا دوست بتا رہا تھا کہ میں گیا تو یونیورسٹی میں، تو وہاں پھر میں چلا گیا لائبریری ہال میں، تو وہاں کافی سارے لوگ گئے، تو جیسے میں انٹر ہوا نا، تو ایک انگریز ٹائپ ایک آدمی تھا، اس نے مجھے ایسے ویلکم کیا سر جھکا کے اور خوش اخلاقی سے، مطلب مسکرا کے، تو کہتے میں بڑا خوش ہوا۔ باقی جو تھے وہ سارے اپنے کام میں مگن تھے، تو اس نے جس طرح مجھے ویلکم کیا، مجھے ابھی تک وہ اس کی بات مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس نے کس انداز سے وہ بات سنائی تھی مجھے، کہ یار مجھے کتنا اچھا لگا۔ ٹھیک ہے نا، تو کسی کو عزت دینا، یہ آپ کی اپنی عزت بڑھتی ہے، آپ کا پیار اپنا بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دین ہم اس لیے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو وہ ہمیں دوبارہ ہم ان کو جو ہے نا دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، تو سلام کو عام کرنا ہے، جو ملے، جو بیٹھے، جو اٹھیں، کہیں بھی جائیں، السلام علیکم جی، ٹھیک ہے، اس سے سلامتی بڑھے گی اور نیکی بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا۔ اور اچھا، یہ کہ بات سے بات بڑھ گئی، میں نے کافی جمعوں میں ایک بات سنائی ہے، مجھے کسی نے سنائی، چلے آپ کو بھی شاید اس سے فائدہ ہو جائے، ڈاکٹر صاحب کا بھی اس سے واسطہ ہوگا، کہ ایک صبح ایک امیر آدمی گاڑی پر نکلا فراٹے مارتے ہوئے نا، تو وہاں ایک فقیر کھڑا تھا، اس نے کہا یار میں نے اسے دوستی رکھنی ہے۔ تو وہ فقیر جو مانگنے والا، تو دوسروں نے اسے مذاق اڑایا کہ یار امیر آدمی کہاں، وہ گاڑی پہ جا رہا ہے، تو تیرے سے کیا دوستی رکھے گا؟ اس نے کہا چل دیکھنا۔ وہ اگلے دن جب وہ فراٹے مارتے نکلا نا، تو جناب فقیر آگے سائڈ پہ السلام علیکم ایسے ہاتھ کھڑا کیے نا،
السلام علیکم کیا. وہ تو اندر اس نے تو شیشے بھی جو ہے وہ لاک کی ہوئے، تو بہرحال اس کی نظر پڑ گئی تھوڑی سی نا. دوسرا دن ہوا، اس نے اپنے جانا ہے تو 8 بجے یہ کھڑا ہو گیا، پھر اس نے سلام کیا سلوٹ مار کے. پھر اس طرح ایک ہفتہ جناب، ایک ہفتے کے بعد وہ جو امیر آدمی تھا گاڑی پہ، اس نے ایک ہفتے کے بعد سر ہلانا شروع کیا. ایک ہفتے تک تو ویسے دیکھتا رہا نا، سر ہلانا شروع کر دیا. پھر ایک ہفتہ اور لگا اس کو سلام کرتے ہوئے، ڈیوٹی دیتے ہوئے، اس نے پھر ہاتھ ہلانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور ہفتہ لگا، اس نے شیشہ نیچے کر کے جناب اور اس کو خوش آمدید کہا اور مسکرایا. وہ چوتھا ہفتہ آیا تو فقیر غائب. تو وہ بندہ وہیں گاڑی سائڈ پہ کر کے وہیں اتر کے دوسرے فقیروں سے اس نے پوچھا بھائی یہاں ایک بندہ ہر روز مجھے دیکھتا ہے ملتا، وہ کدھر گیا؟ تو انہوں نے بتا جی وہ آج آیا نہیں. تو یہ محبت دیکھ کیسے بڑی، صرف سلام سے، سلام کی برکت، سلامتی برکت سے. تو اس طرح سلام کو عام کریں، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. بہار شریعت کی بہار، یہ ہماری حصہ جو ہے نا، حصہ جلد اول ہے اور حصہ 2 میں. پہلے حصے میں جو ہم نے وہاں پڑھا ہے نا قانون شریعت میں، تقریباً وہی جو ہے وہ عقائد لکھے ہوئے ہیں. اب اس میں حصہ 2 میں جو ہے نا تمہید ہے. وہ آپ نے یہ فرمایا کہ بھی ایک زمانہ تھا لوگوں کو علم کا پتہ تھا لیکن اب کمی ہے، اس لیے ہم کتاب یہ لکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں میں جو پڑھیں گے اور ان میں ان کی علم میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. آگے پھر کتاب و طہارت کے بارے میں شروع کیا کہ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کے یہ نماز ہی نہیں ہوتی. جان بوجھ کے بے طہارت نماز پڑھے گا تو علماء نے اس کو کفر بھی تک لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی تو بے ادبی کی ہے، توہین کی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے. اور حدیث کو امام احمد نے جابر سے روایت کیا کہ ایک روز نبی علیہ السلام صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا. تو بعد نماز ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے. اس حدیث کو نسائی نے، دیکھیں لفظ کیا، نسائی نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ نسائی نے. شبیب بن ابی رو سے، اور انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ بال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نوسط کا کیا پوچھنا. ایک حدیث میں فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے. یہ اگر نیچے نمبر دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 3 نمبر سے مراد نیچے جامع ترمذی میں حدیث ہے. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے. یہ باتیں تھوڑی سی. طہارت کی 2 قسمیں، طہارت صغرا اور کبرا. تو صغرا، طہارت صغرا وضو ہے اور کبرا غسل ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی بے وضو ہونا تو طہارت، اس کے وضو کرنا، اسے طہارت صغرا ہے. ٹھیک ہے. حد سے اصغر کہتے ہیں اس کو. بے وضو ہونا حد سے اصغر اور غسل ہونا حد سے اکبر، آگے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جن چیزوں سے وضو لازم ہوتا ہے ان کو حد سے اصغر کہتے ہیں، یہ آ گیا نا. اور جن سے غسل فرض ہو ان کو حد سے اکبر. حدث بنا ٹوٹنا، حادثہ ہونا، نئی چیز ہونا. ان سب کا اور ان کے متعلقات کا تفصیل ذکر آئے گا. آپ نے صرف یہ رکھنا ہے کہ طہارت کی 2 قسمیں، صغرا اور کبرا. صغرا یعنی وضو کرنا، کبرا غسل کرنا. تنبیہ: چند ضروری اصطلاحات قابل ذکر ہیں کہ ان سے ہر جگہ کام پڑتا ہے، اس لیے پہلے چند ان اصطلاحات کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر وضو کا بیان آئے گا. فرض اعتقادی، جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے. اور دلیل قطعی خاص طور پر قرآن سے ہوتی ہے. اور اگر اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن ہو، واضح مسئلہ ہو، جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع کرتی ہے، ایسا کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کرے خود کافر ہو. اور بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصدن ایک بار بھی چھوڑے، فاسق و مرتکب کبیرہ و مستحق عذاب نار ہے. جیسے نماز، رکوع اور سجود. فرض اعتقادی. فرض عملی، وہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو مگر امر مجتہد میں بحکم دلائل شرعیہ جزم ہے کہ بے اس کے کیے آدمی بری نہیں ہوگا، بری زمہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت بے اس کے باطل و کل عدم ہوگی. اس کا بے وجہ انکار فسق و گمراہی ہے. ہاں اگر کوئی شخص کے دلائل شرعیہ میں نظر کا اہل ہے، دلیل شرعی سے اس کا انکار کرے تو کر سکتا ہے. جیسے کہ ائمہ مجتہدین کے اختلافات کے ایک امام کسی چیز کو فرض کہتا ہے، دوسرے نہیں. مثلا حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسا وضو فرض ہے، ٹھیک ہے، وضو میں چوتھائی مسا کا. شافعیہ کے نزدیک ایک بال کا.
مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا، حنفیہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا اور نیت سنت ہے، اور حنبلیہ و شافعیہ کے نزدیک فرض ہے۔ ان کے سوا اور بہت سی مثالیں ہیں، یہ تو مجتہدین کا کام ہے، لیکن ایک چیز قطعی ہو جائے، مثلا فرض ہے، وضو ہے، کوئی وضو کا انکار کرے گا تو یہ کیا کفر ہے۔ اس فرض عملی میں ہر شخص اس کی پیروی کرے جس کا مقلد اور اپنے امام کو خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز نہیں۔ فرض اعتقادی، فرض عملی، فرض واجب اعتقادی، وہ کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو کسی حدیث سے۔ فرض عملی وہ واجب عملی، اس کی دو قسمیں اور وہ انہیں دونوں پر منحصر ہے۔ نمبر 1 واجب عملی، وہ واجب اعتقادی کے بے اس کے بھی بری ذمہ ہونے کا احتمال ہو مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے، اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بے اس کے ناقص رہے گی مگر ادا ہو جائے گی۔ مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے، اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصداً چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، اور چند بار ترک کرنا کیا ہے، کبیرہ ہے۔ یہ تھوڑی سی آپ کو شاید پیچیدگی لگے، لیکن اس میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ بتا رہے ہیں کہ ایک فرض اعتقادی، جنہیں قرآن سے ایک چیز ثابت ہے تو ہم نے اس پر اعتقاد رکھنا ہے، کہ جیسے وضو ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن سے، نماز ہے، قرآن سے ثابت ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، یعنی اس پر اعتقاد رکھنا ہے نماز پر۔ اور فرض عملی کیا ہے کہ وہ جو چیز فرض ہے، مثلا وضو میں 4 فرض ہیں، اس کو ہم نے فرض عملی سمجھنا کہ یہ لازمی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں کریں گے۔ واجب اعتقادی جو حدیث سے کسی چیز کا ثبوت ہو جائے کہ اس طرح یہ کرنا ہے تو اسے کیا ہے، کہتے ہیں واجب اعتقادی۔ اور واجب عملی کہ اس کو بغیر چھوڑے بندہ بری ذمہ نہیں ہوگا، کبھی کبھار اگر چھوڑ بھی دے تو اس میں اتنا نہیں، لیکن اس کو معمول نہ بنائے کہ وہ کام کرنا ہی نہیں، جن کاموں پر نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہو یا چھوڑنے پر آپ علیہ السلام نے وعید کی ہو تو ان کو نہ چھوڑے۔ اب آسانی انشاءاللہ اور آگے آ جائے گی۔ سنت موقدہ، ٹھیک ہے، وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، اسے کہتے ہیں سنت موقدہ۔ البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو، یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرمائی ہو، یعنی بالکل ایسا نہیں کہ نہ چھوڑا، کبھی چھوڑ دیا ہو لیکن زیادہ کرنے کا حکم دیا ہو، اس کا ترک اسات گناہ ہے اور کرنا ثواب ہے، اور نادرن ترک پر عتاب، کبھی کبھار چھوڑنے پر عتاب ہے، نہ کرو بھائی، عتاب یعنی سزا، تھوڑی سی سختی، اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب ہے۔ جو بالکل ہی چھوڑ دے، جو نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ مستحب، یعنی جن پر آپ علیہ السلام کا زیادہ معمول ہے، ٹھیک ہے جی، تو ان کو کیا ہے، کرنا ہے۔ جی رفیق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم دوسرے گروپ میں تھے تو یہاں تھے، ابھی جان ہمیں پتہ چلا کہ آپ کا گروپ الگ تھا، عمران صاحب نے ایک لنک بھیجا تھا، اس میں آ گئے تھے، تو ابھی ہم یہاں یہ کون سی بک سے ابھی سبق پڑھ رہے ہیں؟ یہ بہار شریعت سے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے نا؟ یہ گروپ میں بھیجی گئی ہے۔ اچھا گروپ میں بھیجی گیا، ٹھیک ہے، میں اوپن نہیں ابھی کی، چلو ٹھیک ہے، آپ پڑھائیں، میں ایسے دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، مین گروپ میں بھیجی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی دیکھیں گروپ میں اچھا آئیں گے لیکن اوپن نہیں کیا ابھی تک، ابھی دیکھیے، اچھا، ٹھیک ہو ٹھیک ہے، گیا، شروع کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو سنت موقع جس کو نبی علیہ السلام، جیسے آپ علیہ السلام فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے جنت میں اعلیٰ محل بنے گا، ٹھیک ہے نا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یعنی کہ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، اور اس کے علاوہ مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعتیں جو پڑھے گا جنت میں، تو یہ بتائے گی۔ تو آپ علیہ السلام اس پر عمل کرتے تھے زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ جی محمد قربان۔ جی قبلہ استاد گرامی، جڑا اپنا مسافر ہے اندے واسطے پھر سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ دا کی حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نسائی میں، تو آپ ایک سفر میں تھے، آپ ظہر کی نماز پڑھ کے تو جا کے اپنے خیمے میں بیٹھ گئے، آپ نے پوچھا بھائی یہ باہر لوگ ظاہر سارے سفر میں تھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں بھائی، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی سفر کیا، آپ علیہ السلام صرف فرض پڑھتے تھے سفروں میں، ٹھیک ہے، سفر میں صرف فرض ہیں وہ بھی 2 ہیں، 4 جو 4 ہیں وہ 2 ہیں، 3 ہی رہیں گے، 2 رہیں گے، تو سفر میں صرف فرض ہی پڑھنے۔ ہاں اگر فجر کی 2 سنتیں پڑھیں تو ٹھیک ہے، اس کی تاکید زیادہ ہے، ادروائز جتنی بھی ہے وہ ساری آپ کو معاف ہے، موج کریں آپ،
ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سفر میں اپنی سواری پر بیٹھ کے بھی نفل پڑھتے تھے. نفل اگر اس طرح کوئی موقع ملے پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن سنتیں واجب نہیں ہیں. تو میں تو عمل کرتا ہوں اسی بات پر، اسی حدیث پر. بڑا مزہ آتا ہے سفر میں، 2 رکعتیں پڑھی اور گئے. آپ کو آتا ہے مزہ؟ ڈاکٹر صاحب مزہ آتا ہے آپ کو؟ جی ہاں بالکل بالکل. آسانی ہو جاتی ہے. اللہ نے ساری آسانی اپنے لیے تو رکھی ہیں. اب میں تو اسی. جی رفیق صاحب. جی یہاں تو الحمدللہ سفر بہت لمبے سفر ہیں، بہت مزہ آتا ہے. لیکن یہ کتنے کلومیٹر کے بعد اب سٹی سے آؤٹ ہوئے تو آپ اثر پڑتے ہیں. ہاں سر، جیسے آپ اپنے شہر سے نکلتے ہیں، گاؤں سے نکلتے ہیں نا، اگر آپ کا وہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ وہ جگہ ہے تو آپ مسافر ہیں، آپ شروع ہو گئے سفر میں. جہاں آپ جو جگہ ہے 92 کلومیٹر سے زیادہ، جب آپ وہاں پہنچے اس کی حدود میں پہنچے، اب آپ کی نیت ہے، اگر آپ 15 دن سے کم کی نیت ہے آپ کی تو آپ وہاں مسافر ہیں. جب بھی جتنی نمازیں پڑھیں گے وہ 2 پڑھیں گے. اگر آپ 15 سے زیادہ 15 سے زیادہ کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر آپ مکمل پڑھیں گے. لیکن جب آپ امام کے پیچھے ہوں گے تو پھر ساری پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور جیسے ہم مکہ مدینہ میں جاتے ہیں وہاں امام سے پیچھے پوری ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ. ہاں وہاں امام سے پورے پڑھنی، باقی سفر میں 2 ہی پڑھنی ہے. جی صحیح ہے صحیح ہے. جی قبلہ استاد گرامی، اپنا چلدی گڈی تے بندہ اپنا نفل وغیرہ پڑھ سکتا ہے یا ہاں باقی پڑھ نماز؟ سکتا ہے. جی پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا جی ہے. ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. تو اچھا سر ایک سوال پوچھنا تھا مجھے تھوڑا سا جی جی سنت موقدہ کے حساب سے. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ میں مطلب ایک ایمرجنسی آپریشن میں ایسا پھنسا کہ مجھے رات کو مطلب 4 بج گئے اور اس وقت تک میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی. اب میں اتنا تھک چکا تھا کہ میں نے صرف گھر پہ آ کر کے 4 فرض عشاء کے اور 3 وتر پڑھ کے سو گیا. مطلب اتنا تھک گیا تھا کہ مجھے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی. اب یہ میرے کو یہ ذہن میں ایک چیز تنگ کر رہی تھی کہ آیا کہ میں نے 2 سنت جو چھوڑی، یار یہ میں گنہگار تو نہیں ہوں گا؟ تو یہ تھوڑا سا میری طرح ایک وہ جی فرما بالکل. دیں تاکہ یہی بتایا گیا نا، یہی بتایا گیا کہ سنت موقدہ کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب سنت اکثر نہیں چھوڑیں گے اکثر نہیں چھوڑ، بتائیے. کبھی کبھار چھوڑ لیا. کبھی مطلب کوئی پیشنٹ آ گیا آپ. جی جی عمران صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہینڈ ریز کیا. اچھا میرا بھی عمل یہی ہے ڈاکٹر صاحب، جب بھی میں شہر جاتا ہوں نا، میں تھوڑا سا شہر سے تھوڑا سا 20 کلومیٹر دوری پر ہوں اپنے فیصل آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ نے صبح 4 بجے جو ہے نا کیا ہے کہ نماز پڑھی ہے تو وہ تو آپ کی آلریڈی قضا ہو چکی تھی. تو اس وقت جو ہے نا اگر آپ فرض اور وتر پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، سنت کی ویسے قضا بھی نہیں ہے. نہیں تو عمران بھائی اس وقت فجر کا وقت تھوڑی شروع ہوا تھا. وہ 3:30 پرانی بجے بات شروع ہے، ہوتا کوئی پرانی بات ہے نا، کوئی اچھا پرانی بات ہے، میں نے کہا شاید ابھی کی بات ہے. ابھی کی بات. ہاں نہیں، ابھی 4-5 دن پرانی بات کر رہا ہوں. تو ہاں 3:30 تو بجے سر عشاء کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. سندھ میں ہے جناب، یہ ڈاکٹر صاحب سندھ میں، سندھ کا ٹائم اور ہے، پنجاب کا ٹائم اور ہے. اچھا سندھ میں ہمارے پاس فجر کی اذان جو ہو رہی ہے نا وہ عمران بھائی 5 بجے ہوتی ہے صبح. تو یہاں 5 بجے. 3:15 بجے اذان ہوتی ہے. ہاں جی جی جی. تو ڈاکٹر صاحب میں خود دیکھیں علم حاصل کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب بالکل ہے اور ٹھیک ہے. تو میں جب سفر میں جاتا ہوں یا اب میں شہر جاتا ہوں تو اکثر میں شہر میں پھر 4 فرض ہی پڑھتا ہوں بس، کیونکہ کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سنت موقدہ جو ہے وہ کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ کو کوئی پیشنٹ آ گیا، آپ جیسے آپ تھکے ہوئے تھے تو آپ پوری نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے شاید پوری رہ جاتی ہے. اب آپ نے یہ ارادہ صحیح کر لیا یار میں نے فرض ہی پڑھنے ہیں، تو ایسے صحیح. حالات میں آپ فرض ہی کو ترجیح دیں. بس یہ کہ فرض آپ کا نہ جائے. تو کبھی کبھار سنتیں چھوڑنے میں کوئی وہ نہیں ہے، مذاکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ دیکھیں اصلاح ہو گئی نا میری. جی آج یہ جی سبق سامنے آیا تو میرا کم سے کم یہ ہاں کنسپٹ ٹھیک. کلیئر ہو گیا. ہاں یہ ہو گیا، جزاک کبھی کبھار اللہ ایسا ہو تو جزاک کوئی اللہ. مسئلہ نہیں. چلیں تو اچھا دوسری بات ہے. اچھا اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز میں سنت موقدہ، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام نے تو پھر تم ان نمازوں میں سنت موقدہ کا بڑا آپ کو خیال ہے، روزوں میں سنت موقدہ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ کافی اعتراضات ہوتے رہے، میں نے کافی ویڈیوز بنائی. اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی کبھار روزے رکھتے ہی نہیں تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام روزے رکھیں گے نہیں، یعنی بالکل چھوڑ دیتے تھے. اور کبھی کبھار اس طرح اتنے روزے رکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ مثلا آپ علیہ السلام چھوڑیں گے نہیں. تو روزوں کا اور نماز میں بڑا ڈفرینٹ ہے. نماز میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کبھی آپ نے مطلب اتنا نہیں کیا کہ یہ لگے کہ آپ نے پتہ نہیں یہ سنتیں پڑھنی کہ نہیں پڑھنی، ایسا نہیں ہے. روزوں کا معاملہ اور ہے اور اس کا معاملہ ہے. ہمارا ایک فیصل آباد کے ہیں مولانا اسحاق فیصل آبادی، وہ اس طرح کے جو نا دھوکے دیتے ہیں عوام کو، تو اس پر میری ویڈیو بنائی تھی. اچھا
فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے اللہ۔ اچھا جی، اب ہے سنت غیر موقدہ، وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے کہ بھئی تم نے کیوں نہیں کیا، جیسے عصر کی سنت ہیں۔ عام ازی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں فرمائی، اس میں نہیں کبھی آپ علیہ السلام نے اس کو ہمیشہ کیا کبھی نہیں کیا۔ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عتاب نہیں ہے، کریں گے ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ جی قربان صاحب۔ جی قبلہ استاد گرامی تسی اپنا مولانا اسحاق دے بارے کچھ فرمایا بھی انہاں دی اللہ بخشش فرمائے، وہ تو بعد عقیدہ نہیں سی، وہ ڈاواں ڈول سی۔ اچھا ڈامو ڈول سی، ٹھیک ہاں ہاں ڈاواں ٹھیک ڈول سی۔ ہوگا۔ ہاں۔ مستحب، وہ کہ امر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو۔ مستحب کیا ہے کہ امر شرع میں پسند ہو مگر یعنی کریں گے تو اچھا ہے، ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، چھوڑے تو کوئی مرض نہیں ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، اس کا کرنا ثواب ہے، نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں ہے۔ کریں گے تو آپ کو وہ ثواب ملے گا، نہیں کرنے گے کوئی مطلب آپ عید میلاد النبی ہے، یہ مستحب ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ جو کرے گا ثواب ہے، نہیں کرے گا تو وہابی شیعہ نہیں ہے یا وہابی یا دیوبندی نہیں ہے۔ ہزاروں ہمارے سنی نہیں کرتے عید میلاد النبی، یہ جشن پہ نہیں جاتے۔ جشن میں جانے والے جو ہے وہ چند سو ہوتے ہیں اور گھر میں رہنے والے ہزاروں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر خواہ کا الزام ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ جو جشن نہیں مناتا یا میلاد نہیں کرواتا وہ وہابی ہے، گستاخ۔ ہم نے کب کہا؟ یہ مستحب ہے۔ ہزاروں میں سے ایک دو ہی محفلیں کرواتے ہیں، ہر بندہ تو نہیں کروا رہا ہوتا، چلو 10 بندے کروا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے ہاں مستحب ہے۔ کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں ہے، تو اس پر نہ جھگڑا ہے۔ مباح، وہ جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو، جس کا کرنا اور نہ کرنا کیا ہو، یکساں۔ حرام قطعی، یہ فرض کا مقابل ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض کے مقابلے میں جو ایک فرض کرنا ہے اور حرام قطعی نہیں کرنا، اس کا ایک بار بھی قصدن کرنا گناہ کبیرہ ہے اور فسق ہے، اور بچنا فرض اور ثواب ہے۔ مکروہ تحریمی، یہ واجب کا مقابل ہے، جسے کرنا لازمی ہے نا، نہ کرنا اس کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی۔ اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے اور چند بار اس کا ارتکاب کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسات، جس کا کرنا برا ہو اور نادرن کرنے والا مستحق عتاب یعنی ڈانٹ ڈپٹ کا مستحق، اور التزام فعل پر استحقاق عذاب، یہ سنت موقدہ کے مقابلے میں ہے اسات، کہ نہیں کرے بھئی اس کو چھوڑیں۔ مکروہ تنزیہی، جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے، یہ سنت موقدہ کے مقابل میں۔ یہ کیسے مکروہ تنزیہ؟ یار اچھا نہیں ہے، ویسے جیسے اوجڑی کھانا ہے، اچھا نہیں ہے لیکن کھا لے گا تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا اس پر فتویٰ ہے کہ کوئی اگر کھا لے، اس کو اچھی طرح صفائی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ہم مطلب نا پسند ہے، کیونکہ اس میں اس کا جو ہے نا وہ سارا کچھ پڑتا ہے، تو اگر کوئی کھا لیتا ہے اچھی طرح صفائی کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ خلاف اولا، وہ کہ نہ کرنا بہتر ہے، نہ کرنا بہتر ہے، کیا تو کچھ مذائقہ و عتاب نہیں۔ خلاف اولا، نہ کرنا بہتر ہے، اگر کیا تو عتاب نہیں ہے۔ یہ مستحب کا مقابل ہے۔ ان کے بیان میں عبارتیں مختلف ملیں گی مگر یہی امر تحقیق ہے۔ وللہ الحمد، تمام تعریف اللہ کی حمدن کثیر مبارکن۔ حضرت وہ خلاف اولا کی اولا، وضاحت کر دیں گے تھوڑا؟ اولا نہیں، اولا۔ اولا، ہاں، ہاں، کیا ہوتا ہے؟ خلاف اولا یہ ہوتا ہے کہ بھی نہ کریں تو بہتر ہے۔ جی قبلہ استاد گرامی، مذائقہ عتاب ان کی معنی ہے حضور؟ مذائقہ کوئی حرج نہیں ہے، عتاب کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کو۔ اچھا، میں سختی نہیں ہے جی، کوئی سختی نہیں، ہاں ہاں، مستحق عتاب نہیں ہے۔ بھائی قربان کیوں نہیں کیا، جی جی یہ ڈانٹ نہیں ہے۔ کر لیا تو بھائی اچھا ہے، قربان نے کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اس پر عتاب نہیں ہے، بھائی کیوں نہیں کیا۔ ہاں جی، ٹھیک ہوگا سر، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں انشاءاللہ کل سے وضو کا بیان پھر ہمارے یہاں سے شروع ہوگا۔ اچھا، کیا کیا ہو گیا؟ قرآن ہو گیا، حدیث ہو گیا، فقہ ہو گئی، اب آ گیا نحو میر۔ ٹھیک ہو گیا۔ نحو میر میں ہم نے پڑھا تھا حروف عاملہ۔ حروف عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ کون بتائے گا؟ جی حضور، کس کی؟ حروف عاملہ کی؟ حروف جارہ بھی کہتے ہیں نا اس کو؟ نہیں، حروف عاملہ۔
حروف جی استاد جی، حروف عاملہ کی دو قسم ہیں. عوامل کی دو قسمیں، عوامل، حروف عاملہ نہیں، سوری، عوامل کی دو قسمیں، عامل لفظی اور عامل مانوی. پھر عامل لفظی کی 3 قسمیں، حروف عاملہ ہے کہ حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ. تو حروف عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں جی طاہر صاحب؟ 2 لکھا ہوا ہے، 2 لکھا 2 جی ہوا ہے. حضور 3 قسم ہیں حروف عاملہ کی. اور حروف عملہ کی 2 قسمیں ہیں، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں اور وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے ایک تھوڑا سا نا ایک چیز یاد آ گئی، چلو تھوڑا ہنسی مذاق بھی ہو. تو اس طرح نا ہمیں استاد نے ہمیں کہا، کراچی میں ایک تجوید القرآن مدرسہ ہے، وہاں میں نے تجوید مکمل کی ہے 2 سال کا جو کورس ہے الحمدللہ. تو سر نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ امام حسین کے کالے گھوڑے کا رنگ کیا ہے؟ سارے سوچنے لگ گئے. جی میں پوچھتا ہوں یاسین صاحب، امام حسین کے کالے گھوڑے کا رنگ کیا تھا؟ جی حضور بلائیے. یاسین صاحب بتائیں گے جی. یاسین صاحب، یاسین صاحب بول نہیں رہے دیکھے. جی فصیح صاحب بتائیں گے کہ امام حسین کے کام کالے اچھا گھوڑے ہے. کا رنگ کیا تھا؟ کالا ہی تھا. کالا ہی تھا. تو جی ہم حضور سارے، ہاں جی میرے خیال سے وہ ایک اس کا مشہور، مجھے نام نہیں آتا، تو یعنی وہ ایک کاتب تھا، تو اس کا رنگ تھوڑا نا جس طرح یہ چیچک ہے، وہ داغ نہیں ہوتے کمیت کمیت. اس طرح کا کوئی تھا کلر، مجھے نہیں پتا اس کا زیادہ، مجھے بتا. اسمری، اسمری بیج کا رنگ جو ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں اسمری، نہ کالا نہ سفید، اسمری. ہاں. جی جی تو یہ حروف عملہ کی، جی حروف عملہ کی 2 قسمیں ہیں، وہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں اور جو حرف میں اسم میں عمل کرتے ہیں، فعل میں عمل کرتے ہیں. اب وہ حروف عملہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ کون بتائے گا؟ رفیق صاحب بتائیں گے جو اسم میں حروف عمل کرتے ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں؟ ان کی 5 اقسام ہیں. 5 اقسام ہیں، بالکل لکھا ہوا ہے، ان کی 5 اقسام ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ حروف جارہ. ٹھیک جی ہے، جی کیا ہے پہلی قسم؟ کیا ہے؟ جو اسماء میں عمل کرتے ہیں حروف، ان کی 5 قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی قسم ہے حروف جارہ. حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں جی؟ کون بتائے گا؟ طاہر صاحب بتائیں، حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں؟ 17 ہیں. 17 ہیں، ٹھیک ہو گیا، 17 ہیں. سب کو ہی پتا ہے 17 ہیں؟ جی پتا ہے جی. محمد قربان آپ کو پتا 17 ہی ہیں؟ جی حضور 17 ہیں جی. جی اس کا شعر سنائیں. جی حضور، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا ہاشا من ادا اللہ حتی ازا. ہاں جی جی صحیح پڑھا ہے انہوں نے رفیق صاحب؟ ایک کھا گئے، ایک کھا گئے. جی ایک چھوڑ گئے، جی ایک جی چھوڑ گئے، فی 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 چھوڑ گئے. فی ان تھوڑا مسٹیک ہو گیا، فی ان. چلو کوئی نہیں، کوئی نہیں انشاءاللہ. فی ان جی جی. جی زین صاحب پڑھیں، زین صاحب. باؤ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا ہاشا من ادافی ان اللہ حتی الا. شاباش، ٹھیک ہو جی. سنائیں جی. اسد صاحب سنائیں، اسد صاحب سنائیں. ہاں جی جی باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مزخلا ربا ہاشا من ادا فی ان علا حتی الا. حتی الا، شاباش. یاسین صاحب سناؤ، یاسین. جی استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنی بار سلام کرو گے تو اب ایک مرتبہ سلام کافی ہے. جب مجلس میں جی آتے ہیں تو کتنے سلام؟ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں آپ ان کو. جب ہم مجلس میں آئیں گے تو ایک سلام ہوگا، اس کے بعد اب ہم ساری مجلس میں ہیں، مجلس علم میں، بس ایک سلام شروع والا کافی ہے. صحیح، پھر خاموشی بہتر ہے. جی یاسین صاحب. باؤ جی باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا ہاشا من ادا فی ان اللہ حتی الا. ماشاء اللہ. جی جی اور سنائیں بھائی، جو رہتے ہیں سنائیں. میں رہ گیا ہوں. واو تاؤ کافو لامو واو منزو منخلا رب حاش من ادا فی ان علا حتی الا. حتی الا.
جی سناتے جائیں. جی فصیح صاحب سنائیں. باو تاو کاف لام واو منزو مزخلا رب ہاشا من دفی ان الا حتا الا. جی جس نے نہیں سنا ہے وہ بھی سنائے, جلدی کریں. جی میں سناتا ہوں. باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مزخلا رب حاشا من عدا فی ان الا حتا الا. جی عیسیٰ غزالی. جی باو تاو کافو لامو واو منزو مز خلا رب حاشا من عدا فی ان الا حتا الا. جی فصیح صاحب, فصیح نے سنایا. جی ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے, اس کو مزید پکانا ہے, کل میں پھر سنوں گا بار بار, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے اس کو بہتر بنانا ہے. اب آگے چلتے ہیں. حروف عاملہ, وہ حروف جو اسم پر عمل کرتے ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں جی؟ وہ ہیں 5. پہلے ہو گئے حروف جارہ. نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل, حروف ہیں لیکن فعل کے مشابہ ہیں. یہ کل 6 حروف ہے. ان, کیا ہو گیا؟ ان, ان, کان, لاکن, لیت, لعل. ٹھیک ہے, یہ 6 ہیں, یاد رکھنا. ان, کان, لاکن, لیت, لعل. ان حروف کا ایک اسم ہوتا ہے, ان کے بعد ایک اسم ہوتا ہے, جیسے ان اللہ, ہاں اسم ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب کہتے ہیں حالت نصب, یعنی فتح ہوتی ہے اس پر, منصوب ہوتا ہے. اور ایک خبر ہوتی ہے جو مرفوع ہوتی ہے, جیسے ان زیدن قائمن. ان حروف مشبہ بالفعل, زیدن اس کا اسم ہے جو منصوب ہے, زبر ہوگی یا 2 زبریں ہوں گی, یہاں حالت نصبی میں ہوگا. قائمن اس کی کیا خبر, یہ حالت رفع میں ہے, 2 پیش آگے. ان زیدن قائم, اس میں زیدن ان کا اسم ہے اور قائمن ان کی خبر ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں جی؟ 6 ہیں. ان, کان, لاکن, ان کان, لاکن, لیت, یہ اس کا ان کا ایک اسم ہوتا ہے, وہ منصوب ہوتا ہے. ان کی ایک خبر ہوتی ہے جو کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. جیسا کہ آج ہم نے جو قرآن کا سبق پڑھا ہے نا, اس میں آپ دیکھیں گے 2-3 مثالیں اسی پر آئی ہیں. معرفت, یہ دیکھیں, دیکھیں جیسے آ گیا آج وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, آیا نا اوپر والی لائن میں, وَأَنَّ اللَّهَ, نظر آیا؟ جی آیا. وَأَنَّ اللَّهَ, ان حروف مشبہ بالفعل, اللہ اس کا اسم ہے. شدید العقاب, شدید مضاف العقاب, مضاف علیہ اس کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ ان استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ پیچھے بھی جائیں تو انل دیکھیں, بالکل آخری لائن میں جو ہے انل, آخری اسم ان القوت. ٹھیک ہے, تو ان حروف مشبہ بالفعل ہے اور قوت اس کا کیا ہے؟ اس کی اسم ہے, خبر ہے, اسم اس کا. للہ, یہ اس کی خبر ہو جائے گی, وہ ثابتن کے ساتھ متعلق ہو جائے گا. یہ آگے اس کی تفصیل آ جائے گی کہ وہ کس طرح ہو جاتا ہے. بہرحال مشہور کیا ہے کہ ان, کان, لاکن, لیت, لعل, یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اس طرح پڑھتے ہیں نا, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تنبیہ, خیال ہے کہ ان اور ان حروف تحقیق ہے, خاص تحقیق. ان اللہ, بے شک اللہ. کان حرف تشبیہ ہے, گویا کہ, ٹھیک ہے, ایسا ہے. ٹھیک ہے. لیکن حرف استدراک ہے, یعنی پچھلے والے کو ایسا نہیں کہتے, وہ ہے نا جی حضور, کسی کا جی حضور, جی سوال تھا, مائک میوٹ کر لیں. ہاں جی کیا سوال تھا؟ جی حضور, وہ ہماری مسجد میں کے امام صاحب ہیں کہ وہ میرے چچا حضوری ہیں, تو وہ درود شریف پڑھتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں الصلوۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. تو یہ تے کو تا زبر ہے یا زیر؟ ڈاؤٹ تھوڑا. خاتم النبی پڑھیں گے. جی حضور, وہ تو خاتم النبیین پڑھتے, کیا پڑھتے ہیں؟ خاتم النبیین, خاتم النبیین, خاتم النبی پڑھیں گے. جی وہ جی خاتم النبی, الصلوۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین پڑھیں گے. ٹھیک ہے, خاتم النبیین. خاتم بھی پڑھا جاتا ہے کہیں کہیں, وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے. خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں اور خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن زیادہ مشہور کیا ہے؟ خاتم ہے. اچھا, تو ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ لیکن استدراک, جیسے کہتے ہیں نا
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ما کان محمد، محمد نہیں ہے، ابا احد کسی ایک کے باپ، ولکن لیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ اس کو کہتے ہیں استدراک، پہلے والے کا حکم اور اس کا الگ ہو گیا کہ لیکن ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ لیتا تمنی کی آتے ہے، کاش کہ میں جوان ہوتا، کاش کہ میرے یہ ہوتا، لعل ترجی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شاید ایسا ہو، شاید ایسا ہو۔ جی حضور پیچھے پڑھے نا سبق اپنا، یہ پڑھا ہے سارا، ہاں جی ہاں جی، اور تمنی اور اللہ ٹھیک ہو پیچھے گیا۔ پڑھے نا۔ اگلا نمبر 3، ما ولا مشبہتین بلیس، یہ دونوں لئیس کے طرح عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما زید قائمن، میں زید ما کا اسم اور قائمن اس کی خبر، یعنی یہ اس کا الٹ ہو گیا، حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، لیکن ما اور لا مشبہتین یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو کیا دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں، ما زید قائمن، ٹھیک ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ کل اس کو مکمل کر لیں گے، اللہ نے چاہا تو کافی آگے پڑھ لیں گے۔ تو آپ نے آج کیا یاد کرنا ہے؟ حروف جارہ بھی یاد کرنے ہیں، آپ نے حروف مشبہ بالفعل یاد کرنا ہے کہ یہ 6 ہیں اور ان کا عمل کے اپنے اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ما والا مشبہتین بلیس کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالخصوص حروف مشبہ بالفعل بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، آپ نے اس کو توجہ کرنی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آپ کی کتنی زبانیں ہیں؟ کون بتائے گا کس کی کتنی زبانیں ہیں؟ جی طاہر صاحب پڑھیں۔ جی جی طاہر صاحب، مجھے ایک منٹ دے، میں ذرا تھوڑا سا بیچ میں دے ذرا، جی جب تک ذہن پڑھے، جی ذہن پڑھیں جب تک، پھر پڑھ لیتے ہیں۔ جی ذہن صاحب باہر جاؤ بیٹا۔ ذہن پڑھ لو، ذہن۔ جی فصیح صاحب پڑھیں گے جس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ جی پڑھیں۔ جی آپ کی کتنی زبانیں ہیں؟ کم لسانان، کم لسانن لکا، لک، ہاں میری ایک زبان ہے، ہوں، لسان واحد، لی لسان واحد، میرے لیے، ہاں لی لسان واحد، ہاں جی، زید کے 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 بازو اور 2 کلائی ہیں، ہوں، زیدن السلام علیکم۔ لاہو یدن، نہیں زید نہیں ہوگا، لزیدین ہوگا۔ آپ نے تیاری کی ہے فصیح صاحب کہ نہیں؟ سر پڑھا تو تھا تھوڑا، ہاں پڑھا نہیں، لکھ کے بھیجا بھی تھا، ہاں جی۔ جی ضرور بھائی۔ کس نے لکھ کے بھیجا تھا وہ ہینڈ ریز کریں، کس نے لکھ کے بھیجا تھا؟ ایک رفیق صاحب نے بھیجا لکھ کے، اور کس نے بھیجا تھا؟ طاہر صاحب نے آپ نے بھی لکھ کے بھیجا تھا، اسد نے بھی بھیجا ہے، جی جس نے لکھ کے بھیجا ہے وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ سنائیں، باقی جنہوں نے نہیں لکھ کے بھیجا تو ان کو ہم اتاب کریں گے۔ قربان صاحب لائق اتاب ہوں گے آپ۔ جی 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 حضور، جی ٹھیک ہو یا؟ تو ان پر اتاب، یہ تنبیہ کا بڑا احسن طریقہ ہے۔ ہاں جی جی صحیح طاہر صاحب۔ جی سر، جی منٹ دے دے ذرا۔ جی آپ کی کتنی زبان ہے یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مصنف؟ کتنی زبانیں؟ میری ایک زبان ہے۔ چلے اسد صاحب شروع کر لیں، اسد آپ شروع کر لیں۔ کم لسان اللہ کا، کم لسان اللہ کا، تیری کتنی زبان ہے؟ جی جی آگے پڑھی جائے نا، آپ کو دیکھنا ذرا نا، میرے آدھی دور چل رہے ہیں۔ آگے میں پڑھوں؟ بات کیا ہے؟ میں پڑھ دیتا ہوں، آگے بات کیا ہے؟ جی ضرور میں پڑھوں؟ جی پڑھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم لکا لسان، کم لسان لکا، یہ کم لسان لکا، آپ کی کنی زبانیں ہیں، لی لسانی واحد، میری ایک زبان ہے، لی لسانی نہیں، لی لسان واحد، لی لسان میرے لیے ایک زبان ہے۔ جی حضور۔
یہ بھی اچھا ٹھیک. لی لسان واحد، میری ایک زبان ہے. زید کے دو ہاتھ ہیں، زید کے دو ہاتھ ہیں، دو پیر، دو بازو، دو کلائیاں. زید 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 کے لیے، زید کے یعنی زید کے لیے لی زیدن، عربی میں آتا ہے لی زیدن. لی زیدن یدانی اور رجلانی. رجلانی، ہاں ٹھیک ہے، رجلانی. لی زیدن لی زیدن یدانی و رجلانی و عددانی و عدودانی و ساعدانی. ٹھیک ہو گیا. اور کیا تمہاری دو ناکیں ہیں؟ یہ تو اس کا ہوگا الاکا انفانی. ٹھیک ہے، کافی ہے جی. آگے ہوگا نہیں بلکہ، جی نہیں بلکہ میری ایک ناک ہے. لا نہیں، بل انفی واحد. بل لی انف واحد. بل لی انف واحد، بلکہ جی میری اسد صاحب آگے اسد پڑھے جی. اسد. جی حضرت، جی نہیں میری ایک ناک ہے یہاں سے. ہاں جی. لا لی انف واحد، کیا خالد کے دو پیٹ ہیں؟ الک خالد بطنانی، نہیں بلکہ خالد کا ایک پیٹ ہے. لا بل بطن خالد واحد. لا بل لے بطن لے خالد. لی خالد بطن واحد. ہاں جی. کیا طارق کے دو منہ ہیں؟ الک طارق فمنانی. لطارقن فمان. ٹھیک ہے فمان جی نہیں بلکہ جی. طارق. طاہر جی گیلانی صاحب، جی گیلانی صاحب آگے. جی جی مفتی صاحب. جی نہیں بلکہ طارق کا ایک منہ ہے. لا بل طارقن فمن واحد. لا بل لطارقن فمن واحد. کیا محمود کی ایک پیٹھ ہے؟ علی محمود ظہر واحد. ہاں جی. ہاں جی. جی محمود کی ایک پیٹھ ہے. نعم لی محمود ظہر واحد. جی جی. اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو. دا صبح کا علی لسان کا. دا اس پر کالا لسان ہے. ٹھیک ہے. اپنی انگلی اپنے کان پر رکھو. دا اسبو کا اعلیٰ اذن کا. جی جی. عباسی صاحب آگے پڑھیں. اب اگلا سبق عباسی صاحب پڑھیں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جدن دادا، جدتن دادی یا نانی، عمن چاچا، عمتن پھوپھی، اخن بھائی، اختن بہن، ضعیفتن بوڑھی، خالتن خالہ. خالہ. الجد. آپ جدہ میں رہتے ہیں؟ ہم ریاض میں رہتے ہیں، جدہ جاتے ہیں رہتے ہیں. ہاں یہ جدہ ہے کہ جدہ ہے؟ یہ جو نا جدہ کہتے ہیں نا اس کو، جدہ. یہ دیکھیں، یہ دادی نانی ہو گیا آپ کی. یہ جدہ ہے، جدہ. یہ جدہ تو سعودیہ میں جو شہر ہے وہ کیا ہے، جدہ ہے کہ جدہ ہے؟ نہیں جدہ ہے نا، دادا دادی وہ کہ جدہ تو نہیں، دادی وہاں پہ دادی جیسے کہتے ہیں وہاں اما ہوا کی قبر ہے ایسے بولتے ہیں نا وہاں پہ. اچھا اب آپ نے پڑھ لیا ہے. جدہ کا معنی کیا ہے؟ دادی یا نانی. ٹھیک ہے، اس لیے ان کا نام جدہ رکھا گیا. لیکن وہاں پر ہر آدمی کے جو پروناؤنسیشن ہے وہ یہ ہوتا ہے جد جد جد. یہ کیا چیز ہے؟ اچھا یہ تو ہمارے رفیق بھائی بتا سکیں گے. ان کی لینگویج ہے، بدو کی لینگویج ایک اپنی لینگویج ہے. اچھا زیادہ ٹیکسٹ جو ہوتے ہیں بدو ہوتے ہیں سارے. وہ تو اللہ سے مطلب بالکل مختصر کر دیتے ہیں. مختصر کر دیتے ہیں. جی ہاں بالکل. ٹھیک جی. پڑھیں الجد ضعیف. ہاں جی. الجد ضعیف، دادا کمزور ہیں. یا الجدۃ ضعیفۃ، نانی کمزور ہیں. کم اما لکا، کم امن لکا، تمہارے کتنے چاچا ہیں. لی ثلاثۃ امامین، میرے تین چاچا ہیں. کم امت لکا. یہ ہنس رہا کوئی؟ کوئی نہیں، مائک میوٹ کر لیں. باقی مائک میوٹ کر لیں. ہاں جی. تیری چچیاں کتنی ہیں؟ کم امت لکا، تمہاری چاچی کتنی ہے؟ لیے اربع اماتین، میری اربع چاچی ہیں.
کم چار اخن چار لکا، ہاں جی جی ہاں سوری 4 لی 4 چاچی ہیں میری. کم اخن لکا تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ لی خمسۃ اخواتین میرے 5 بھائی ہیں. کم اختن لکا تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ لی خمس اخواتین میری 5 بہنیں ہیں. کم خالۃ لکا تمہاری خالہ کتنی ہیں؟ لی ستۃ خالات میری 6 ست خالہ خالات. ہیں. جی میری 6 خالہ ہیں. ست یہ خالات. باقی توجہ کریں، آگے کوئی اور پڑھے. یہ دیکھیں نا اس طرح سوال اسی طرح آئیں گے کہ تیری کتنی خالہ ہیں تیرے، یہی سوال اگر سبق کو اچھی طرح پڑھیں گے تو سوال آگے. جی آگے کوئی اور بھائی پڑھے. ام طارق خالتی، طارق کی ماں میری کیا میرے طارق کی ماں میری خالہ ہے. میری خالہ ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. ام خالدین امتی، خالد کی ماں خالد کی ماں میری چچی ہے. شاباش شاباش. ہاں جی. لی جدتن ضعیفتن، میری دادی کمزور ہیں. میری ایک دادی بوڑھی ہے. ٹھیک ہے کمزور. ہاں جی جی. لی اخن ہوا اکبر منی، میرا ایک بھائی ہے جو مجھ سے بڑا ہے. جی. لزین ابا اربعۃ اخواتین، زینب کے 4 بھائی ہیں. شاباش. لخالد اربع اخوات، خالد کی 4 بہنیں ہیں. لی اخت صغیرۃ، میری ایک بہن چھوٹی ہے. لزید اخت کبیرۃ، زید کی ایک بہن بڑی ہے. لزینب عمانی وعمتانی واختانی خالتان واختانی وخالتانی. زینب کے 2 چچا ہیں، 2 چچیاں ہیں، 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں اور 2 خالہ ہیں. شاباش. آگے ہم کل آپ اس کی تیاری کر کے آئیے گا، عربی سے اردو اور اردو سے عربی. یہ کل میں انشاءاللہ سنوں گا آتے ہوئے. ٹھیک ہے. ابھی ایک سبق ہمارا رہتا ہے صرف کا. جی گردان سنائیں جلدی جلدی. شاباش. 10 منٹ رہ گئے. ٹھیک ہے جی. گردان سنائیں. جی بسم کون اللہ. بھائی سنائے گا؟ جی جی جی. یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربن تضربو تضربان تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن اضربو نضربو. شاباش. جی اور بھائی. جی یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن اضربو نضربو. شاباش. جی عیسیٰ. میں کہہ رہا ہوں یہ جو پیش والے سیکھے ہم پہلے پڑھ لیں، پھر تسنیہ والے پڑھ لیں اور پھر آخر میں دوسرے سیکھے پڑھ لیں. یہ پہلے پوری گردان ایسے سنا لیں تاکہ آسانی ہو جائے. جی جی فصیح صاحب فصیح. یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو. ٹھیک. جی جی زین. جی کون سے مسئلے سے یہ تو اسی سے فی الحال سنائیں. یضربو یضربان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو. جی عباسی صاحب نے سنائی. عباسی صاحب. جی سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو. شاباش. جی ڈاکٹر صاحب. میں نے جو ہے وہ ابھی فعل ماضی کی مجھے گردان میں نے پڑھ لی ہیں ذرا، تو اس میں سے سنا دوں آپ کو. یہ دیکھ کے سنائیں. یضربو دیکھ کے سنائیں اسکرین میں. یضربو یضربان یضربون دیکھ کے سنائیں. میرے کو یہ تھوڑا سا دیکھنے کا ذرا موبائل کے اندر میرے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میں اگر اپنا وہ سگات سنا دیتا تو میں زیادہ اچھا لگتا. چلے سنا دیجیے آپ. ہے نا وہ تھوڑا سا پلیز. جی اس میں آئے گا. بسم اللہ. نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرتا نصرنا نصرتو نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا. جی ڈاکٹر صاحب اس میں نا کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں. جی اس کو دوبارہ اس کو ذرا توجہ کریں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. ہاں اس میں ابھی نا نصر تو پہلے پڑھ لیا ہے، بعد میں پڑھنا تھا، کچھ آگے پیچھے کچھ سیگے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی.
کوئی بھائی رہتا جس نے گردان نہیں سنا؟ جی فصیح نے بھی سنا دی. اور کوئی رہتا جس نے نہیں سنائی گردان؟ جلدی کریں جی. سید طاہر صاحب. یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو. شاباش جی. یاسین. یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربن تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن اضربو نضربو. جی عیسیٰ صاحب. عیسیٰ غزالی. جی محمد قربان. جی حضور. ایک اور محمد ہے، وہ محمد فصیح ہے میرے خیال. کون ہے جس نے نہیں سنائی؟ تدریبان تدریبنا ادریبونا ادریبو. ٹھیک. اب محمد فصیح ایک مرتبہ ہینڈ ریز کیا نا، اب اس کے بعد آپ اس کو ہاں اس طرح کریں نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا میں نے اس میں بتایا تھا کہ حروف علامت مضارع کتنی ہیں؟ کون بتائے گا علامت مضارع؟ علامت مضارع جی سید صاحب بتائیں. علامت مضارع کتنی ہیں؟ 4 ہیں جی. عطین الف تا یا نون. الف تا یا نون 4 ہے. علامت مضارع 4 ہیں. ٹھیک ہے. اسد بتائیں گے تا کتنے شروع میں سیغوں کے شروع میں آتی ہے تا؟ جی استاد جی تا 8 سیغوں میں آتی ہے. ہاں. اور یا؟ جی اسد صاحب یا کتنے سیغوں میں شروع میں آتی ہے؟ 2 میں آتی ہے. نہیں 4 میں آتی ہے. ذرا توجہ کیجیے. جی حضور 4 میں آتی ہے. اچھا قربان بتائیں کہ نون کتنے شروع میں آتی ہے؟ جی حضور. نون جی حضور اپنا 1 میں آتی ہے. 1 میں آتی ہے. جی عیسیٰ صاحب الف کتنے سیغوں کو شروع میں آتا ہے؟ الف آواز نہیں آئی آپ کی. ایک سیگے. تو اس کو آپ نے دوبارہ یاد کرنا ہے. یا 4 میں آتی ہے، تا جو ہے وہ 8 میں آتی ہے. ٹھیک ہے. الف 1 میں اور نون 1 میں آتا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ 5 سیغوں کے آخر میں پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 7 سیغوں کے آخر میں نون ہوتی ہے، جہاں 4 میں نون کسرہ ہوتی ہے، نون کے نیچے زیر ہوتا ہے، اور 3 میں جو ہے وہ نون کے اپنا اوپر نہیں بلکہ 5 ہو گئے 9 رہ گئے نا. 4 میں اور 5 میں نون پر کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جمع مؤنث کا جو نون ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں گرتا، باقی نون کسی حالت میں گر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بس آپ نے یاد کرنی ہے. پہلے علامت مضارع یاد کرنی ہے. کتنی ہیں؟ 4 ہیں. یا 4 میں آتا ہے، تا 8 میں آتا ہے، الف 1 میں نون ہے. یہ شروع میں یہ یاد رکھنے. اس کے بعد اینڈ پہ جو 4 تسنیہ کے اینڈ پہ نون آتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی جی. اور اس کے علاوہ جو نون ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنے نون گئے رہ گئے بھائی؟ 5 نون ہیں. ٹھیک ہے. وہ مفتوح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا سا آپ نے یاد کرنا ہے. کل کی گردان آپ نے یاد کرنی ہے. یضربو یضربان یضربون، یہ بھی یاد دوبارہ کرنی ہے. اور یضربو مجہول یاد کرنی. کل معروف اور مجہول دونوں سنانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. یضربو یضربان یضربون. مجہول معروف میں نے بتایا تھا کہ ماضی سے بنتی. مجہول کیا ہے؟ مجہول میں یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع کے پیش دے دو اور آخر حرف سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو زبر دے دو. اگر زبر نہ ہو، بعضوں کا زبر ہوتی، جیسے یسمعو میں زبر ہوتی ہے، تو جہاں زبر نہیں اس کو زبر دے دو. ٹھیک ہے. یضربو سے کیا ہو جائے گا؟ یضربو. یانصرو سے ینصرو. یسمعو سے یسمعو. بس علامت مضارع کو آپ نے پیش دینی ہے اور سیکنڈ لاسٹ پر زبر نہیں اس کو زبر دینی ہے. بس یہ مضارع مجہول بن جائے گا. یضربو یضربان یضربون. تضرب تضربان یضربنا. تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربون اضربو نضربو. ٹھیک ہے. فی الحال آپ نے اس کو ماضی یضربو کو اچھی طرح زبان پہ چڑھانا ہے. یضربو یضربان یضربون تضرب تضربان یضربنا. تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضرب اضربو نضربو. پھر مجہول یضربو یضربان یضربون. تضرب تضربان یضربنا. تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان اضربو نضربو. یہ اچھی طرح کرنی ہے. 2 کام. ایک کام یہ کہ اس کی ماضی معروف اور مضارع معروف اور مضارع مجہول. یہ دوسرا علامت مضارع کتنے؟ 4 ہیں. کہاں کہاں آتے ہیں یہ دیکھنا ہے. اور اینڈ پہ جو نون آتی ہیں وہ 4 نون پر کیا ہوتا ہے؟ زیر ہوتی ہے. اور 5 نون پر کیا ہوتی ہے؟ زبر ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا ہے بس. ٹھیک ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ کل میں آپ سے سنوں گا. گردان چلتے پھرتے آپ یاد کر لیں، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب.
جی ہاں چلتے پھرتے گاڑی میں آتے جاتے کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا, کتاب آپ کے ہاتھ بلکہ موبائل میں آپ پڑھتے رہیں, یہ سب سے جی بڑا جی وظیفہ ہے جی. یہ تو بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے کہ آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, آپ مظاہرے کو گردان کو آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت میرے بچے مذاق اڑانے لگے تھے, ابو کو کیا ہو گیا ہمارے, کیا پڑھ رہے یہ کیا پڑھے. ہیں. یہ تھوڑا تھا سرل. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ, السلام علیکم. جی سید طاہر صاحب. وعلیکم السلام. طاہر صاحب کچھ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بیگم کی کان میں پڑھنا ہاں ہے. جی آپ نے پریکٹیکل کی ہے پھر. میں نے سنا جی ویسے بیگم کے کان میں اگر پڑھیں گے تو کانفیڈینس بڑھ جائے گا. بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, رات ان کو سنائے گردانہ حضرات سن لو, پکڑو میں پڑھتا ہوں. جی ہاں اچھا جی ہاں بالکل. ڈاکٹر صاحب بڑے مزاق کی بات نہیں, یہ کچھ ایسے بزرگ تھے وہ بکری کو سنایا کرتے تھے. اچھا ہاں وہ اچھا بکری کی عادت ہے وہ ایسے نا, وہ ویسے ہلا دے گی, سر ہلا دے گی. وہ کہتے اچھا تمہیں ابھی نہیں سمجھ آئی, پھر میں پڑھتا ہوں. پھر شروع کرتے گردان, پھر تھوڑی دیر کے بعد بکری پھر سے سر ہلاتی, پھر شروع کرتے. تو یہ بڑی مزیدار چیز ہے, اس کو آپ پڑھا کریں آگے پیچھے, بچوں کو سنائیں بیٹا آ جاؤ میں سناتا ہوں. صحیح. وہ ہمارے یہاں ایک پریکٹس کراتے تھے کہ شیشے کے سامنے بیٹھ کر کے بولو. ہاں جی ایسا ہی ہے, شیشے کے سامنے بھی بیٹھ کر کے بولیں گے نا, اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ذرا سمجھ میں اور اچھا آ جائے گا. چلے بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش السلام رکھے. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.